بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں پہ حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اہل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاتون اول۔ آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نسب چوتھی پشت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق قبیلہ قریش کے شاخ بنو اسد سے تھا۔ قبیلہ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ ام مومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نہایت نیک تھی اور مزاجن شریف الطیبہ خاتون تھی۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھی۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ رضی اللہ تعالیٰ کی امتیازی خصوصیات تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھی۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و ثروت بھی خوب تھی۔ علاوہ حسن صورت، حسن سیرت میں بھی اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دانا اور سمجھدار خاتون تھی۔ ام مومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی ام مومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلے مومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا سامان تجارت مکہ مکرمہ کے سارے تجارتی کافروں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اسی دوران سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام میسرا کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارتی سفر میں بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا، چونکہ میسرا دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہی کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ اسی لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار، امانت دار، شریف النفس، معتبر انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ کی پہلی شادی
ابو الحالہ ہند بن نباش تیمیمی سے ہوئی، جبکہ ابو حالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل بستہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی، جس کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج مبارک میں تقدس و شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور اور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن ام مومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو یکسر انکار کر دیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی خود خواہش فرمائی۔ چنانچہ نفیسہ بن امیہ بیان کرتی ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو ام مومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ اس طرح طبقات الکبریٰ میں روایت ہے کہ ام مومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن سے کہا کہ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے نکاح کا پیغام پیش کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا جناب ابو طالب سے اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اظہار کیا، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ ام مومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے چاچا عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ بوقت نکاح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ ام مومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ اس مبارک نکاح سے ام مومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے تاکہ یہ شادی ان کے لیے یادگار بن جائے اور وہ ساری زندگی مسرت و راحت اور دعائیں دیتے ہوئے گزاریں۔ ام مومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سرمندی پا کر اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرتے ہوئے عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ طریق ہوا ہے کہ یہی مال و دولت بسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نصرت اسلام کا سبب بنی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشی فکر سے آزاد ہو کر دعوت دین کا فریضہ کما حق نبھاتے رہے۔ ام مومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان طیبہ سے غار ہیرا میں پیش آنے والے حوال سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرنے والے، کمزور کا بوجھ اٹھانے والے،
محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور راہ حق میں مصائب سننے والے ہیں۔ ام مومنین سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج زندگی اتنی سلیقہ، شاعری و دانشمندی اور محبت مودت کے ساتھ گزاری کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحل کے بعد بھی اکثر و بیشتر گزرے ہوئے لمحات کو یاد فرماتے اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوصاف کمالات بیان فرماتے تو بقیہ ازواج محترمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات رقص سے معلوم ہو جاتی۔ ام مومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات رضی اللہ تعالیٰ میں سے کسی پر اتنا رقص نہیں کرتی جتنا سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور انہیں جنت میں خاص موتیوں سے تیار کردہ محل کی خوشخبری دیں۔ ام مومنین سیدنا عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں پہنچاتے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں گوشت پکا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمانے سے پہلے سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کس درجہ سمائی ہوئی تھی، اس کا انداز آپ اس حدیث مبارک کو پڑھ کر کیجئے کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حالہ بن والد جن کی آواز سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے کافی مشابہ تھی۔ وہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ آئیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ام مومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی۔ ان کی زندگی کا زمانہ آنکھوں میں پھر گیا، ایک عجیب کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی۔ وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ فرمانے لگے، او خدایا، یہ تو حالہ ہے۔ ایک لمحے میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آ گئی ہیں۔ ام مومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے ام مومنین سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد فرما رہے تھے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرخ رخسار والی بڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، حالانکہ انہیں وفات پائے ایک زمانہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیں بہتر بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ درمیان یہ ناز و ادا اور لاڑ کی بات ہے، جیسے سیدنا طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دنیا میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اعلان نبوت کے بعد جب دنیا کفر و شرک میری نبوت و رسالت کا انکار کر رہی تھی، تو سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں جس نے اپنے مال سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت و رسالت کی بجا آوری میں میری تائید و حمایت کی۔ پھر فرمایا، یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک بیٹا ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام مومنین سیدہ ماریہ قبطاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھا۔ ان کے سوا باقی تمام اولاد قاسم، طاہر، طیب، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مومنین سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے باطن مبارک سے متولد ہوئیں۔ ام مومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک عمر خاتون ہمارے گھر آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک کمالات، الطفات، محبت و شفقت سے منہ گفتگو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز ان کے گھر والوں کی خیریت دریافت فرمائی اور پوچھا کہ ہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو آپ لوگ کن کن حالات سے گزرے اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنایت چاہت کے مطابق اس سے سوالات پوچھتے رہے۔ مجھے اس بڑھیا پر رشک آنے لگا۔ جب وہ عمر خاتون چلی گئیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھیا کون تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلی تھی۔ جب ہم مکہ میں رہا کرتے تھے وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ام مومنین سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار، اطاعت گزار اور وفاشار زوجہ مطہرہ بن کر اس دنیا میں حیات رہیں اور ہجرت سے 3 سال قبل 64 سال کی عمر مبارک پا کر ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں رحلت فرمائی۔ ام مومنین سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ خواتین اسلام کے لیے ام مومنین رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اسوہ طیبہ پر عمل پیرا ہو کر خواتین اسلام اللہ درین کی فوز و فلاح پا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ماؤں، بہنوں، بیٹوں کو ام مومنین سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔